ناظرین آپ کے انتظار کا بہت بہت شکریہ. صاحب اس سے پہلے کہ ہم باقی چیزوں پہ آئیں میں بیچ میں ادب کا ایک کیونکہ ظاہر بات ہے میرا آپ کا حوالہ صرف ادب کا ہی رہا ہے. جی مجھے بعد میں پتا چلا کہ آپ سول سروس میں ہیں اور اگرچہ کہ میں سول سروس میں آ چکا تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. افسانے کی کاٹ آپ پورے عالمی ادب میں یا لوکل ادب میں کون سا ایسا شخص ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے بار بار پڑھا ہوگا اور آپ کو اچھا لگا ہوگا؟ محبساں جی. محبساں ادھر محبساں ادھر منٹو عصمت چغتائی یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. ان کا کامن ڈینامینیٹر ایک ہی ہے. خاتون؟ نہیں جی نہیں. وہ ہے جی جرأت اظہار. ہاں یہ ہے. منافقت نہیں ہے, جرأت اظہار ہے بس اس اینگل سے. ورنہ ادروائز بڑے ڈیفرنٹ لوگ ہیں, لیول بڑے ڈیفرنٹ. محبساں کا لیول بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. عصمت کا بھی بہت بڑا. ہاں لیکن جی وہ صرف مجھے جرأت اظہار جو ہے وہ تینوں کا کامن فیکٹر نظر آتا ہے. اچھا آپ نے خود اتنا جرأت اظہار کو نہیں اپنایا اگرچہ کہ کامن آپ نے بڑی جسے کہتے ہیں سلک میں رکھ کے. ہاں نہیں وہ چیزوں کا وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, چونکہ ظاہر ہے میں آپ سے ابھی میں نے عرض کیا تھا گورنمنٹ سرونٹ کانڈکٹ رولز کا. اچھا ٹھیک. تو گورنمنٹ سرونٹ کانڈکٹ رول جو تھے نا جی, ہمارے سارے بزرگ جو تھے وہ بھی سرکاری ملازم تھے. ان کو بھی میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ سرونٹ کانڈکٹ برٹش دور میں کیسے کرتے تھے. جس کا مطلب وہ جرأت اظہار والا معاملہ وہ نہیں ہو سکتا. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس طرح ہوا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں. میں کیونکہ شروع سے میں مقصدی ادب کا قائل ہوں, اسی لیے میں قومی ادب کی قسم کی چیزیں دیں. تو میں جب 1965 کی جنگ ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ ایک پورا مجموعہ بناؤں گا ایسے افسانوں کا جو 1965. تو پھر میں کچھ عرصہ وہی لکھتا رہا. اس میں میں نے ایک افسانہ لکھا دو خون جی. اور میرے اور عام طور پہ جب میں افسانہ لکھتا تھا تو پہلے نقوش کو بھیجتا تھا تو وہ انہوں نے طفیل صاحب نے کہا کہ اس کو دفن کر دیجئے اس افسانے کو. اچھا. اور اس کے بعد میں نے قاسمی صاحب کو بھیجا تو نہیں اس وقت تو فنون ہاں جی ٹھیک ہے. تو قاسمی صاحب نے مجھے طویل خط لکھا اور اس نے کہا کہ نہیں آپ اس کو چھیڑیں نہیں اس موضوع کو. اس کے بعد جس رسالے کی طرف سے بھی مجھے فرمائش آئی میں نے اس کو بھیجا, ہر طرف سے واپس آتا رہا. ایک دن ناصر زیدی جو تھے ادب لطیف کی ان دنوں صدارت کر رہے تھے, مجھے مل گئے تو کہنے لگے جی افسانہ. میں نے کہا جی میں آپ کو بھیج دوں گا, لیکن چونکہ اس زمانے میں فوٹو کاپی نہیں ہوتی تھی میں نے کہا میری درخواست ہے کہ وہ واپس کر دیجئے گا اگر نہ کاپی نہیں ہے. تو میں نے ان کو جوابی لفافے کے ساتھ بھیجا, انہوں نے شائع کر دیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 برس تک میں نے نہ افسانہ کوئی اور لکھا, نہ وہ کہیں چھپتا تھا, کوئی چھاپنے کو تیار ہی نہیں تھا. لیکن جب چھپا تو کسی کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں تھی. پھر یہ اس میں سے نکالتے ہوئے یہ بات آپ کی بڑی صحیح ہے. پھر بلکہ جس کتاب میں ہے اس کتاب کو انعام ملا جی, 6 ستمبر ادبی انعام ملا اس کو. تو یہ ہمارے عجیب صورتحال ہوتی ہے. 47 نے بہت بڑا ادب دیا ہم کو. اس کے بعد آپ 65 کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی آتا رہا. نہیں اس کے بعد پھر 1971 میں 71 میں بھی ریزے جو لکھی ہے, ریزے ایسے افسانے ہیں جو صرف 71 کے بارے میں ہیں. اچھا اس میں ایک اس کے افسانے میں ایک ڈرامہ, اس مجموعے میں ایک ڈرامہ بھی شامل ہے جی. اچھا اس کی بھی تفصیل سن لیجئے. جب میں واپس آیا مشرقی پاکستان سے تو مجھے پی ٹی وی کی طرف سے خط ملا کہ کیا آپ مشرقی پاکستان کے بارے میں ڈرامے لکھ سکیں گے. میں نے فوراً ہاں کر دی. اور اس کے بعد دوسرا خط ملا کہ اس میں مشرقی پاکستان کے سرنڈر کے حالات کا ذکر نہ ہو. تو میں نے فوراً نہ کر دی. تو سرنڈر اس وقت ہو رہا تھا, آپ اس وقت کہاں ڈھاکہ میں تھے؟ ڈھاکہ میں کس پوزیشن میں تھے؟ میں سیکٹری ایجوکیشن تھا. سیکٹری ایجوکیشن تھا پروونشل گورنمنٹ. سیکٹری ایجوکیشن تو بڑا ویل انفارمڈ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں, اور ساری موومنٹ ہی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اٹھی تھی. بقول لوگوں کے یونیورسٹیاں نکال دی جاتی تو ڈھاکہ پیسفل تھا سارا. نہیں جی بالکل. اور پھر جو کچھ
طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اس کے بعد بھی ہو رہا تھا. وہ جو راجشاہی کے وائس چانسلر نے جنہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی فیمس ان کی، جو ہے جو قید میں بھی رہے تھے، سرنڈر کے وقت لوگوں کی جو یہاں سے مغرب پاکستان سے لوگ، ان کی کیا کیفیت تھی اس وقت؟ یوں سمجھیے کہ ہم اپنے طور پہ ماتم کر رہے تھے، لیکن جو مشرقی پاکستان کی میجورٹی تھی وہ اپنے گھروں میں گھسی ماتم کر رہی تھی. لیکن جنرل نیازی تو بہت کہتے ہیں ویلکمنگ، بڑے لطیفے سناتے ہوئے. جی ہاں، وہ بالکل ٹھیک ان کو ویلکم کرے. یہ آپ نے جو بات کی اس کے اوپر حمود الرحمان کمیشن نے خاص طور پہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ انکوائری کی جائے، آرمی کا خاص طور پہ بنا کے انکوائری کیجئے کہ کیا یہ انڈین سے مل تو نہیں گئے ہوئے تھے. اچھا جی، انہوں نے لکھا ہے. یہ حمود الرحمان کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو گندے لطیفے سناتے ہوئے ساتھ لا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. جب آپ ہتھیار، دشمن آ رہا اور آپ سرنڈر کر رہے ہو تو آپ ہر قیمتی چیز جو ہے وہ تلف کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہے ہماری جو ہے، یہ بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ہی ہے، اور میں اس کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے یہ چیزیں اپنی کتابوں میں ریپروڈیوس کی ہوئی ہیں. تو اس میں جو جس وقت انڈین آرمی آ رہی تھی آگے، تو 2-4 روز پہلے یہ انسٹرکشن جاری کی گئی کہ چیزوں کو تباہ نہ کیا جائے. اچھا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کو تباہ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی وہی چیزیں جو تھیں وہ ساری انڈیا کے لگ. بلکہ میں آپ سے مزیدار بات بتاؤں کہ جب ہم POW تھے تو وہاں ایک فرعون مزاج جو تھا انڈین فوجی، اس نے کہا جی یہ چیزیں جو ہم لوگوں کے یونیورسٹیاں نکال دی جاتی تو ڈھاکہ پیسفل تھا سارا. نہیں جی بالکل. اور پھر جو کچھ طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ اس کے بعد بھی ہو رہا تھا. وہ جو راجشاہی کے وائس چانسلر نے جنہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی فیمس ان کی، جو ہے جو قید میں بھی رہے تھے، سرنڈر کے وقت لوگوں کی جو یہاں سے مغرب پاکستان سے لوگ، ان کی کیا کیفیت تھی اس وقت؟ یوں سمجھیے کہ ہم اپنے طور پہ ماتم کر رہے تھے، لیکن جو مشرقی پاکستان کی میجورٹی تھی وہ اپنے گھروں میں گھسی ماتم کر رہی تھی. لیکن جنرل نیازی تو بہت کہتے ہیں ویلکمنگ، بڑے لطیفے سناتے ہوئے. جی ہاں، وہ بالکل ٹھیک. ان کو ویلکم کرے. یہ آپ نے جو بات کی اس کے اوپر حمود الرحمان کمیشن نے خاص طور پہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ انکوائری کی جائے، آرمی کا خاص طور پہ بنا کے انکوائری کیجئے کہ کیا یہ انڈین سے مل تو نہیں گئے ہوئے تھے. اچھا جی، انہوں نے لکھا ہے. یہ حمود الرحمان کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو گندے لطیفے سناتے ہوئے ساتھ لا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. جب آپ ہتھیار، دشمن آ رہا اور آپ سرنڈر کر رہے ہو تو آپ ہر قیمتی چیز جو ہے وہ تلف کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہے ہماری جو ہے، یہ بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ہی ہے، اور میں اس کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے یہ چیزیں اپنی کتابوں میں ریپروڈیوس کی ہوئی ہیں. تو اس میں جو جس وقت انڈین آرمی آ رہی تھی آگے، تو 2-4 روز پہلے یہ انسٹرکشن جاری کی گئی کہ چیزوں کو تباہ نہ کیا جائے. اچھا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کو تباہ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی وہی چیزیں جو تھیں وہ ساری انڈیا کے لگ. بلکہ میں آپ سے مزیدار بات بتاؤں کہ جب ہم POW تھے تو وہاں ایک فرعون مزاج جو تھا انڈین فوجی، اس نے کہا جی یہ چیزیں جو ہم آپ کو کھانے کی بھی